السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب الایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں سے ایمان کا بیان شروع کیا تو سب سے پہلے عنوان مقرر فرمایا کتاب الایمان، ایمان کا بیان، یعنی ایمان کے متعلق جو بھی احادیث کریمہ ہیں ان کو اس کے ماتحت درج کرنا ہے، یہاں ذکر کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے عنوان یہ آپ نے مقرر فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان کے متعلق یہ گفتگو آپ نے یہاں ذکر فرمائی کہ ایمان کے لیے اقوال اور اعمال جز ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے متصل، اسی سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ ایمان کے لیے اقوال اور اعمال جز ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے یا نہیں۔ اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور محدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ قول ہے کہ اقوال اور اعمال یہ ایمان کا جز ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ احناف اور جمہور محدثین، محققین، متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ اقوال اور اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں۔ ایمان کی تعریف اگر کی جائے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقوال اور اعمال ایمان کا جز ہیں یا نہیں۔ ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے تصدیق قلبی، دل سے تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دیگر جو ضروریات دین سے ہیں ان کی تصدیق کرنا، دل سے مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب اگر تصدیق قلبی تو حاصل ہے، لیکن احکام جاری کرنے کے لیے کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ تصدیق تو دل سے تعلق رکھنے والی ہے، تو دل میں کیا ہے، دل میں تصدیق ہے یا نہیں، اس کا اظہار کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ائمہ کرام نے یہ فرمایا کہ اقرار باللسان یا اقوال و اعمال کے ذریعے اس کا اظہار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دل سے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا ہے، تو اب وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تو اس کا مسلمان ہونا اس طور پر ظاہر ہوگا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے
اور دیگر احکام اسلام پر عمل پیرا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، تب تو ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں وہ مسلمان بھی ہے۔ تو تصدیق قلبی کا اظہار یہ زبان سے، اقرار سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو جز تو نہیں کہا گیا بلکہ احکام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے شرط قرار دیا گیا، ورنہ اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے تصدیق کر لینا، دل سے مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر غور کیا جائے، تحقیقی نظر سے دیکھا جائے، تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ ایمان کے لیے دل سے ماننا ہی ضروری ہے، اور زبان سے اقرار یا اعمال اور اقوال کو پیش کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی دل سے تصدیق کر لیا، ایمان لے آیا اور تصدیق قلبی ہے اس کے پاس، اب اسے زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا، وہ انتقال کر گیا، تب اس کے بارے میں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اسے خلود فی النار نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہی ایمان اس کے لیے منجی ہے، جہنم سے نجات دینے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بات کے سب قائل ہیں کہ خلود فی النار سے بچنے کے لیے، یعنی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے کے لیے یہ ایمان، تصدیق قلبی ہی ضروری ہے۔ اب مکمل طور پر جہنم سے بچنے کے لیے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اقوال و اعمال، یعنی دیگر عبادات، فرائض، واجبات اور حقوق وغیرہ، ان سب کی ادائیگی ہے، تو پھر مکمل جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں جانا اس کا یقینی ہوگا۔ لیکن اگر عبادات، اعمال وغیرہ نہیں کر سکا، لیکن تصدیق قلبی ہے، صاحب ایمان ہے، تو اب اس کے بارے میں سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ وہ ناجی ہے، یعنی جہنم سے نجات ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقوال اور اعمال یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بڑی عظیم دلیل یہ دی گئی کہ اگر اقوال و اعمال ایمان کا جز ہوتے تو جو شخص اعمال کا پابند نہیں، جیسے مثال کے طور پر عبادت نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اس کو صاحب ایمان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جز کا مطلب یہ کہ جب تک وہ نہیں پایا جائے گا تو یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا جز ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ اس کو نہیں کر لے گا تب تک وہ مومن ہی نہیں۔ لہذا نماز کا تارک، زکوٰۃ کا تارک، حج کا تارک، اگر اس کو آپ مسلمان مومن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں۔ اسی طرح سے گناہ کبیرہ کا مرتکب، اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اعمال یہ ایمان کا جز نہیں ہیں۔ اگر اعمال ایمان کا جز ہوتے تو پھر مرتکب کبیرہ کو بھی صاحب ایمان نہ قرار دیا جاتا بلکہ معاذ اللہ اسے کافر کہتے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ جتنے بھی ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت سے متعلق جتنے بھی علماء ائمہ ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مرتکب کبیرہ بھی مومن ہے۔ صرف معتزلہ فرقے نے اعتراض کیا اور اعتزال کیا، الگ انہوں نے موقف ظاہر کیا کہ مرتکب کبیرہ کو وہ مومن نہیں مانتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو کرنے والا۔ تو مرتکب کبیرہ کو اگر وہ کافر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان ہی میں ہے، لہذا اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو ان کے نزدیک مسلمان ہی نہیں۔ لیکن تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا وہ اگرچہ گنہگار ہے، مستحق سزا ہے، مستحق عذاب تو ہے، لیکن مومن ہے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا،
اور وہ صاحب ایمان ہی اسے قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے، اور اللہ کی تمام نازل شدہ کتابوں پر اور تمام فرشتوں پر، جنت اور جہنم کے حق ہونے پر، قیامت کے دن پر، یعنی یہ تمام ضروریات دین جن کا دین سے ہونا یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہے، ان سب کو دل سے حق جاننا، ماننا، یہی ایمان ہے، اور اسی کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ تو تصدیق قلبی اگر ہے تو وہ صاحب ایمان۔ باقی رہا اعمال کا مسئلہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، حقوق العباد، یہ ان تمام کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ احکام پر عمل اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، لیکن ایمان کا جز ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اسی سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر اعمال اور اقوال ایمان کا جز نہیں ہیں تو پھر ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ تصدیق قلبی جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، تو دل میں ایک کیفیت ہے، لہذا اس کے گھٹنے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، یعنی کمی بیشی اس کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی انہی کے موقف کو اختیار کیا ہے، اسی لیے یہاں پر اپنے موقف کے مطابق چند دلائل انہوں نے پیش کیے۔ ہمارا اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا قرآنی آیات یا احادیث یا اقوال صحابہ سے اگر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ حقیقی ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کیفیت، کیونکہ ایمان ایک کیف ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے اندر گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ گھٹنا بڑھنا تو اس جو جوہر ہوتا ہے اس کے اندر گھٹنے بڑھنے کی صورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گوندھا ہوا آٹا ہے، اب وہ 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 5 کلو ہے، تو یہ کم ہو گیا، گھٹ گیا، یعنی جو تولا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، تو اس کے اندر گھٹنے بڑھنے کی صورت، گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہوئی۔ جیسا کہ جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کہ جن کو تولا جاتا ہے، جن کو ناپا جاتا ہے، ان کے اندر گھٹنے بڑھنے کی صورت ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پانی، کہ اس کو آپ ناپ سکتے ہیں، 1 لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے، 5 لیٹر ہے، تو یہ گھٹنا بڑھنا ہوا۔ اسی طرح سے تولنے والی چیزیں جیسے گیہوں 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، آدھا کلو ہے، پاؤ کلو ہے، 50 گرام ہے، 100 گرام، یہ گھٹنے بڑھنے کی صورت یہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن جو کیف ہے، کیف جو جوہر نہیں ہے، تو اس کے اندر گھٹنے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علم کے بارے میں اگر ہم کہیں، علم ایک کیف ہے کہ اب اگر کہیں علم گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ اصل علم تو گھٹتا بڑھتا نہیں، بلکہ علم کی جو کیفیت ہے، یعنی معلومات، وہ گھٹنے اور بڑھنے کی صورت، جتنی معلومات بڑھتی گئی تو اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ علم بڑھ گیا، معلومات کم ہو گئی تو کہتے ہیں علم گھٹ گیا۔ تو حقیقت میں وہ علم کا بڑھنا گھٹنا نہیں، بلکہ اس کی ایک کیفیت ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعمال اور اقوال کے ذریعے وہ زیادہ کوشاں ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں ایمان بڑھ گیا، یا اعمال اور اقوال میں زیادہ کوشش نہیں کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان گھٹ گیا۔ تو اعمال اور اقوال کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، اگر اس کے اندر زیادہ اچھی صورت پیدا ہو رہی ہے، یعنی قوی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بڑھ گیا، اور اگر کمزور صورت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان گھٹ گیا۔ تو یہاں پر حقیقی معنوں میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہے، بلکہ کیف کے اعتبار سے اقوا اور اضعف کو کہا جا سکتا ہے، یعنی زیادہ ایمان بڑھ گیا اس کا مطلب قوی ہو گیا، ایمان گھٹ گیا یعنی کمزور ہو گیا۔ تو کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ قوی ایمان والے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایمان کا گھٹنا بڑھنا یہ کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہاں کتاب الایمان کے تحت جو باب ذکر کیا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذکر کیا. پیش کرتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. یہ باب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے بارے میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. وہو قول و فعل، اور وہ قول ہے اور فعل ہے. یعنی ایمان اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. یعنی قول کا مطلب یعنی زبان سے کہنا، اور فعل کا مطلب یعنی اعضاء اور جوارح سے اس کو کرنا. تو اسلام کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ اسلام قول اور فعل دونوں کا نام ہے، یعنی جو تصدیق قلبی دل میں ہے اسی کا زبان سے اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، اسی کو قول و فعل کہا گیا. یہ ان کی تشریح ہے. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے دلیلیں یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے. تو اس میں ازداد یزداد لفظی اعتبار سے جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ازداد یزداد کا معنی زیادہ ہونا، زیادہ ہونا کا مطلب یعنی بڑھ جانا. تو یہاں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ عطا کیا تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان بڑھ جائے، تو لفظ یزداد آیا ہے تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے. یہ دوسری آیت کا ایک حصہ ہے زدناہم ہدن، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. تو یہاں بھی لفظ زیادت ہے، زدنا ہم نے بڑھایا. اور ایک قرآنی آیت کا ایک حصہ ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ ان لوگوں کے جو ہدایت پا چکے ہیں ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں، جو پہلے سے ہی ہدایت حاصل کر چکے ہیں، تو ایمان کے ذریعے اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، یعنی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. یہاں بھی لفظ یزید اللہ آیا. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور وہ جو ہدایت پا چکے ان کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کر دیا. یہاں بھی لفظ زیادہ ہے. اور ایک آیت کا حصہ یہ ہے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کو ان کا تقوی عطا فرمایا، بچنے کی انہیں کیفیت عطا فرمائی. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، یہاں بھی لفظ یزداد، اور ان لوگوں اور ایمان والوں کے ایمان کو وہ زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو یہاں لفظ یزداد آیا. ازداد یزداد کا معنی زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس چیز نے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان سے ڈرو تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کو زیادہ نہیں کیا مگر ان کا ایمان اور ان کا اسلام، یعنی ایمان لانا اور اسلام لانا، یہ ان کے اندر اضافے کا سبب بنا. قرآنی آیات کے چند ٹکڑوں کو، حصوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بطور دلیل پیش فرمایا کہ جن آیات کے ٹکڑوں میں، حصوں میں لفظ زیادت کا ذکر آ رہا ہے، لفظ زیادت آ رہا ہے، تو اس سے ان کا استدلال یہ ہے رننگ ٹائم، اس سے ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر لفظ زیادت کا ذکر کیوں آ رہا ہے. تو لفظ زیادت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تبھی یہ فرمایا جا رہا ہے. مگر ہم نے اس کا جواب شروع ہی میں دے دیا کہ یہاں لفظ زیادت جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے. یعنی ایمان کی کیفیت کا بڑھ جانا، ایمان کی کیفیت کا گھٹ جانا، یہ مراد ہے. اب اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف پر استدلال کرتے ہوئے، دلیلیں پیش کرتے ہوئے چند احادیث کریمہ کو، تعلیقات کو پیش کی. سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، تعلیق کسے کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغیر سند کے اگر اقوال صحابہ، اقوال سلف کو اگر پیش کر رہے ہیں
یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس کو تعلیق کہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات پیش کیے ہیں. تو تعلیقات کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ صحیح ہیں، معتبر ہیں یا نہیں، لیکن اکثر محدثین اور شارحین حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے. چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری میں صحیح سندوں کے ساتھ ہی احادیث کریمہ کو ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، عزم کیا ہے، لہذا ان کی تعلیقات بھی معتبر ہیں. تعلیقات یعنی بغیر سند کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا صحابہ کرام کے اقوال کو اگر ذکر کر رہے ہیں تو اسے تعلیق کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک تعلیق پیش کر رہے ہیں، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ بھی ایمان سے ہے. تعلیق اس طور پر کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حدیث کی سند نہیں ذکر کی. یہ حدیث کی کتابوں میں اس معنی کی کئی حدیثیں آئی ہیں، لیکن اس طرح سے حدیث مکمل حدیث نہیں بلکہ اس مفہوم اور اس معنی کی متعدد حدیثیں ہیں. البتہ یہ معنی، یہ مفہوم ان تمام حدیثوں سے ظاہر ہے کہ ایمان کا ایمان کی مضبوطی کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا. یعنی کسی سے اگر محبت ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی سے نفرت، دشمنی، بغض ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو. یعنی اپنی ذاتی مخاصمت یا اپنے نفسانیت کے لیے کسی سے محبت یا بغض ہو تو وہ ایمان نہیں، بلکہ ایمان سے ہونے کی ایک سب سے بڑی کیفیت، ایمان کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ والوں سے ہماری محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے کہ یہ دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے جو ہماری محبت ہے یہ اللہ کے لیے. اسی طرح سے کافر سے اگر نفرت اور بغض ہے، دشمنان رسول سے نفرت اور بغض ہے تو وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھنا یہ ایمان ہی کا حصہ ہے. لہذا اگر اپنی نفسانیت کے لیے اللہ کے دشمن سے محبت رکھتا ہے تو پھر یہ اس کا ایمان مکمل نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلیق کو پیش کر کے اس طرح سے استدلال کیا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو محبت اور بغض یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. یعنی اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو تو حب یعنی محبت، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے، کسی سے دشمنی زیادہ ہوتی ہے، کسی سے دشمنی کم ہوتی ہے. تو محبت میں، بغض میں کمی بیشی ہوتی ہے اور یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو لہٰذا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. یہ ان کا استدلال ہے. جبکہ ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر محبت اور بغض اگر یہ ایمان کی علامت ہیں تو یہ ایمان کی کیفیت کے بڑھنے اور گھٹنے کا ایک سبب ہے کہ اگر اللہ والوں سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، دینداروں سے محبت ہے تو ایمان میں اضافہ کا سبب بنے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے نفرت ہے تو ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گا. ایمان اس کا مضبوط رہے گا، ایمان کمزور نہیں ہوگا. اگر اس کے برخلاف اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یعنی اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوگا. کبھی بھی شیطان اس کا ایمان چھین سکتا ہے اور کبھی بھی اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے قوی ہونے کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو، اللہ والوں سے محبت ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی دلوں میں اللہ والوں کی سچی محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے، ان کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا، ان کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے لیے اگر ہے
تو یقیناً اس کا ایمان کامل ہے. معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نفرت کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان کیا بلکہ ایمان ہی ختم ہو گیا. اس لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ایمان کے لیے یہ بیان فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. ایک اور تعلیق حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی کہ خط کی یہاں بطور استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِي بْنِ عَدِي أَنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمَلِ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو کبار تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ اس وقت پیدا ہوئے سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے، جس سال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس سال حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو سن 61 ہجری یہ سن آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں آپ کو خلافت حاصل ہوئی، کیونکہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو ولی عہد بنا دیا تھا. 99 ہجری میں آپ خلیفہ ہوئے. آپ کی خلافت کا سب کو اس بات کا آپ کی خلافت کے حوالے سے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی خلافت راشدہ ہی کی طرح ہے، یعنی خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت تھی، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اسی طرز پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو قائم فرمایا. لیکن آپ کو زیادہ موقع نہ مل سکا، تقریباً 2 سال چند ماہ خلافت کے آپ کو حاصل رہے، لیکن اتنی قلیل مدت میں، اتنے بہت کم عرصے میں آپ نے سارے معاملات کو بالکل درست فرما دیا تھا. جو بھی حالات بگڑے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے آپ نے بالکل ان کو صحیح کرنے کی کوشش فرمائی، یہاں تک کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کے لیے آپ نے سب کو بہت زبردست تیار فرما دیا تھا. اسی لیے تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مجدد ہیں. مجددین کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا عدی بن عدی کی طرف، چونکہ اس وقت جتنے بھی گورنر تھے، جتنے بھی والی بنائے گئے تھے، ان کے پاس آپ خطوط بھیجتے تھے، پروانہ بھیجتے تھے، والا نامہ بھیجتے تھے کہ یہ پیغام جاری کرنا ہے، اس پر لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدی بن عدی جو والی ہیں مصر کے، ان کے پاس یہ خط بھیجا، یہ پیغام بھیجا لکھ کر کے. اس میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں ان للایمان فرائض و شرائع، ایمان کے چند فرائض ہیں، شرائع ہیں اور حدود ہیں، سنتیں ہیں. جس نے ان تمام کو مکمل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس نے اپنا ایمان مکمل نہیں کیا. اور اس تعلیق پر پورا ترجمہ سن لیں. فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز لکھتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو ان قریب میں ان سب کو بیان کروں گا کہ ایمان کے فرائض کیا ہیں، شرائع کیا ہیں، حدود کیا ہیں اور سنن کیا ہیں. ان سب کو میں بیان کروں گا یہاں تک کہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے. وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میرا انتقال ہو گیا، اگر میں دنیا میں نہ رہا تو ویسے بھی میں تمہارے درمیان زیادہ رہنا پسند نہیں کرتا ہوں. فما انا علی صحبتکم بحریص، لوگوں کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ویسے بھی زیادہ دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے اور میں اس کا کوئی خواہش مند یا حریص نہیں ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اس قول، آپ کے اس مکتوب پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استدلال یہ ہے کہ ایمان کے فرائض ہیں، شرائع ہیں، حدود ہیں، سنن ہیں. تو جس نے مکمل کر لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا.
تو تکمیل کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ فرائض، شرائع، حدود، سنن سب پر جو عمل کر لیا گویا اس کا ایمان مکمل ہوا، یعنی ایمان بڑھ گیا، اور جس نے سب پر عمل نہیں کیا، بعض پر عمل کیا، بعض کو چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، تو گھٹ گیا۔ تو یہ ایمان کا مکمل ہونا، ایمان کا مکمل نہ ہونا، اس کو یہ کمی بیشی پر محمول کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں کم اور زیادہ ہونے کا احساس یہاں ظاہر ہے۔ تو ہمارا جواب پہلے پیش کر چکا ہوں کہ یہاں بھی مکمل ہونے اور مکمل نہ ہونے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس کی کیفیت میں اضافہ اور کیفیت میں کمی، یعنی ایمان قوی ہوگا جو ایمان کے تمام چیزوں پر عمل کر رہا ہے، ایمان کے سارے تقاضے پورا کر رہا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان قوی ہے۔ اور جو ایمان کے سارے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایمان قوی نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ابھی اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان سارے 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، وقت پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، حج بھی اس نے کر لیا ہے، تو یہ احکام اسلام پر مکمل عمل پیرا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی پوری پابندی کر رہا ہے، تو گویا اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ صراط مستقیم پر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جس کا اس سلسلے میں عمل کم ہو گیا، کبھی موقع ملا نماز پڑھ لیا، یا نمازوں کا پابند تو ہے لیکن روزوں کا پابند نہیں ہے، یا نماز اور روزے کا پابند ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، یا حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں ادا کر رہا ہے، تو جس کے اندر یہ کمی آ گئی تو اس کے ایمان کے اندر کمی رہے گی، تو کبھی بھی اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ پڑ جاتا ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہے، تو مزید کمزور کر کے اور ان کے ایمان سے انہیں دور کرنے اور ایمان سے مکمل طور پر متنفر ہونے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کو مکمل کرنے اور ایمان پر ثابت رہنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اس مکتوب کے حوالے سے اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہاں جو آپ نے لکھا کہ ان للایمان فرائض و شرائع، فرائض فریضہ کی جمع، شریعت کی جمع شرائع، حد کی جمع حدود، سنت کی جمع سنن، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام کو دل سے ماننے کے بعد اس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جیسے آپ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا فرض قرار دیا۔ تو فرائض میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئے، حج بھی آ گئے، تو یہ فرائض ہیں جن کو فرائض اسلام بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور شرائع یعنی ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو فرائض ہیں، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے مخصوص طریقے ہیں، اس کے لیے مخصوص احکام ہیں، اس کے لیے مسائل ہیں، جیسے نماز کہ نماز کیسے بھی پڑھ لیں ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے طریقہ ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے، طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ، یہ ساری شرطیں پوری ہوں۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے قرآن کا بھی پڑھنا ہے، یعنی اس میں قیام بھی ہو، قرات بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، قاعدے میں کیا پڑھا جائے، کس طرح سلام، یہ ہے شرائع، یعنی اس کے لیے مخصوص طریقہ ہے۔ اسی طرح سے روزہ مطلق کھانے پینے جمع سے رکنے کا نام ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص طریقہ بتا دیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ رکنا ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ مخصوص کر دیا گیا۔ لہذا اگر کوئی 1 گھنٹے کے لیے کھانے پینے جمع سے رکا ہے تو اس کو بھی صوم روزہ کہہ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے، کب زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال ہے، اور زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے، اس کے لیے طریقے ہیں، اس کے لیے احکام ہیں۔ حج بھی صرف یہ نہیں کہ مکہ چلے گئے تو حج ادا، تو اس کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے، پھر وہاں پر مناسک حج ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، اور
مزدلفہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں جو قیام ہے، وقوف ہے، یہ سب کیسا کرنا ہے، اس کے لیے طریقے ہیں. تو ان تمام طریقوں کو شرائع کہتے ہیں. فرائض اور شرائع. اور حدود کا مطلب کہ حد نافذ ہوتی ہے کہ اگر یہ کریں گے تو اس پر یہ ثواب ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس پر عذاب ہے. تو نہ کرنے کی صورت میں یا خلاف ورزی کرنے کی صورت میں شریعت مطہرہ نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں کہ جیسے زانی کے لیے سزا ہے، چور کے لیے سزا ہے. تو یہ ان سب کا تعلق حدود سے ہے. سنن یعنی کچھ مستحبات ہیں. فرائض شرائع کے ساتھ ساتھ کچھ مستحبات ہیں، یعنی جن کو کرنے سے اور زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اجر ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. جیسے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو مکمل طور پر باوضو ہو کر گھر سے نکلنا تو ایک طرح سے سنت ہے. اسی طرح سے دیگر عبادات کے لیے اور دیگر احکام پر عمل کرنے کے لیے بہتر طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ عمل کرے تو یہ سنن پر عمل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر سیرت پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہی پیغام دے رہے ہیں، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس نے فرائض، شرائع، حدود اور سنن سب کو اپنا لیا، سب پر عمل پیرا ہوا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہوگا، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان قوی ہوگا. اور جس نے ان کا تقاضا پورا نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا. وقت مکمل ہو رہا ہے کیونکہ زوم کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا تھا وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لہذا اب اگلا سبق انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.